حکیم کی 200 آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید کی گئی، تلقین کی گئی، حکم دیا گیا، ترغیب دی گئی۔ اور 200 آیات میں سے قرآن حکیم کی 82 آیات میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے طور پر مال کو خرچ کرنے کا حکم فرمایا، اور 82 آیات میں آگے چل کے ان آیات میں 32 مرتبہ زکوٰۃ کو اور نماز کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے، تاکہ اہل ایمان کو یہ یقین ہو جائے کہ جس طرح نماز ضروری ہے، فرض ہے، اہم ہے، اس کی چھوٹ نہیں ہے، اسی طرح اہل استطاعت پر زکوٰۃ کی کوئی چھوٹ نہیں۔ مال کی مثال انسانی جسم میں خون کی طرح ہے۔ انسانی جسم میں خون کا جو کردار ہے، انسانی زندگی میں اور روحانی زندگی میں اور ایمانی زندگی میں وہی کردار مال کا۔ اگر انسان کے جسم میں خون منجمد ہو جائے یا خون میں کلاٹ بننا شروع ہو جائیں تو ڈاکٹر صاحب فوراً مجھے اور آپ کو یا مریض کو خطرے سے آگاہ کر دیں گے کہ بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، آنے والا وقت بڑا حساس ہے، منٹوں اور گھنٹوں کی بات ہے۔ بس جو ہی یہ خون منجمد ہوا، دل پر اٹیک ہوا تو فوراً انسان کی ڈیتھ ہو جاتی، انسان پر موت واقع ہو جاتی۔ چنانچہ بہت بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ بالکل اسی طرح اگر مال منجمد رہے، جمع رہے، اکٹھا رہے، اس کو خرچ نہ کیا جائے تو وہ انسانی زندگی کی، روحانی زندگی اور ایمانی زندگی کے لیے موت کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ انسان ویسے تو زندہ ہوگا لیکن ایمانی زندگی مر چکی ہوگی، روحانی زندگی مر چکی ہوگی۔ یا انسان کے مال کی مثال پانی کی طرح ہے۔ پانی جب بھی چلتا ہے، بہتا ہے، رواں دواں رہتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ندی چل رہی ہے، یہ نہر چل رہی ہے، یہ چشمہ بہہ رہا ہے۔ پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کتنا صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں کی پیاس بجھاتا ہے، میری آپ کی سارے انسانوں کی کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے، سبزیوں کے پیدا ہونے کا باعث، فروٹس کے پیدا ہونے کا باعث، غلے اور اناج کے پیدا ہونے کا باعث جب چلتا ہے، رواں دواں ہے تو کتنی برکات ہیں، کتنی برکات ہیں۔ اور جب اسی پانی کو کوئی گڑھا کھود کے اس کے اندر جمع کر لیتا ہے تو میں اور آپ کہتے ہیں یہ چھپڑ ہے، یہ جوہڑ ہے۔ جب چھپڑ اور جوہڑ بن جاتا ہے تو پھر اس میں کیڑے مکوڑے، حشرات، وائرس، وہ ساری کی ساری چیزیں گندی اکٹھی ہوتی ہیں، اور ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس چھپڑ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی، بری اسمیل آنا شروع ہو جاتی۔
وہ پینے کے قابل نہیں رہتا، پلانے کے قابل نہیں رہتا، میرے اور آپ کے استعمال کے قابل نہیں رہتا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بعض دفعہ جانوروں کے پینے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح جس مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، وہ رواں دواں نہیں ہوتا، وہ اس چپڑ اور جوہر کی طرح ہے جو ساری کی ساری گندگی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں قرآن حکیم کے اندر مال کے خرچ کرنے کی تلقین کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ عجیب انداز ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے؟ انسان حیران ہوتا ہے، اللہ آپ کی ذات تو بے نیاز ہے، زمین و آسمان کے مالک ہیں، ساری کی ساری کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، آپ کو قرض کی ضرورت کیا ہے؟ قرض کی ضرورت تو انسان کو ہوتی ہے جو قدم قدم پر محتاج ہے، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، پہننے کا محتاج، رہنے کا محتاج، ہر قدم قدم پر ضرورت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی ضروریات ہیں۔ اللہ آپ کی تو ضروریات کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات نے قرض کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میری ضرورت نہیں، میری آپ سے محبت ہے، میری آپ سے محبت ہے۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں یہ منظر؟ کبھی کبھی ماں اپنے چھوٹے سے ننھے سے مننے سے بچے کو اپنی گودی میں بٹھاتی ہے اور اس کو اس کی عمر کے ساتھ اس کو خوراک دیتی۔ کبھی سیب کاٹا چھوٹی چھوٹی کاشیں کر کے اس کو دیتی ہے، میرا بیٹا یہ کھائے، ایک ایک کر کے کھا لے۔ کبھی ایسا منظر بھی ہوتا ہے کہ وہ ساری پلیٹ اس کے سامنے رکھ کے پھر جب اس کے دل کے اندر کی ممتا اور محبت جاگ اٹھتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ مجھے بھی دے دو بیٹا، مجھے بھی دے دو۔ اس کو اگر کھانے کی ضرورت ہوتی تو اس نے تو اپنے ہاتھوں سے سیب کاٹا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیلا کاٹا ہے، اپنے ہاتھوں سے غذا بنائی۔ اگر کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ اس وقت کھا لیتی، اگر کھانے کی ضرورت ہوتی تو اس کی پلیٹ سے اٹھا کر بھی کھا لیتی، لیکن ایسا نہیں۔ اس کی محبت کے سمندر نے جب جوش مارا تو اس نے یہ ادا اختیار کی، بیٹا مجھے بھی دے دو، مجھے ایسے کر کے مانگتی ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور جب بچہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے وہ کاش اٹھا کے اس کی تلی پر اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے تو وہ اس غذا کے ٹکڑے کو، اس سیب کی کاش کو کھاتی نہیں، پہلے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، ماتھے پہ پیار کرتی ہے، چومتی ہے، اور پھر وہ کاش اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کے منہ میں دیتی، اسی کو کھلا دیتی۔ اللہ تعالیٰ کے قرض کے مطالبے کا یہی انداز ہے۔ اللہ بندے سے یہ کہہ کے آزماتے، دیکھوں تو صحیح مال پیارا ہے یا اعمال پیارے، مال پیارا ہے یا ایمان پیارا ہے، مال پیارا ہے یا مال دینے والا پیارا ہے۔ صرف آزماتے ہیں کہ دیکھوں تو صحیح، میں مطالبہ کر کے دیکھوں کون ہے جو اپنی تجوری سے نکال کے کہتا ہے اللہ کا مال تھا، اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اللہ کا مال تھا، اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کتنا کتنا بڑھاتے ہیں، دگنا چگنا۔ فرمایا اتنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا، اتنا بھی ہوتا تو کافی تھا، آگے کثیرا کثیرا، اے بندے میں اتنا بڑھا دوں گا، اتنا بڑھا دوں گا کہ تو مٹھی بھر کے دے گا، اور جب یہ آنکھ بند ہوگی آخرت میں یوں دیکھے گا
تو وہ تیری مٹھی آٹے کی اجر کا ایک پہاڑ بن چکی ہوگی، احد پہاڑ بن چکی ہوگی۔ اتنا بڑھا کے دوں گا، اتنا بڑھا کے دوں گا۔ اور دنیا کا فائدہ کیا؟ دنیا میں مال کے محفوظ کرنے کے جو طریقے مجھے آپ کو آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی مال کو محفوظ کرنا ہو تو بینک میں رکھ دو، مال کو محفوظ کرنا ہو تو تجوری میں رکھ دو، مال کو محفوظ کرنا ہو بکسے میں رکھ دو، الماری میں رکھ دو، گھر میں رکھ دو، بہت ساری جگہ ہے رکھنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں، ایسے مال محفوظ نہیں ہوتا۔ ان جگہوں کے اوپر آگ بھی پہنچ سکتی ہے، ڈاکو بھی پہنچ سکتا ہے، چور بھی پہنچ سکتا ہے، بددیانت بھی پہنچ سکتا ہے، خائن بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ جتنی جگہ میں نے گنی، فرمایا ایک طریقہ مال کا ایسا ہے کہ وہاں کسی کی پہنچ نہیں ہے، وہ طریقہ اپنا لو۔ اللہ کے حبیب نے بڑا پیارا نسخہ بتایا، فرمایا مال کو محفوظ کر لو اپنی زکوٰۃ کے ادا کرنے کے طریقے سے۔ اگر محفوظ کرنا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ جب زکوٰۃ ادا کر دو گے تو اللہ تعالیٰ 2 گاٹھ فرشتے آپ کے مال پر متعین کر دیں گے، جو آپ کے مال کو کسی حال کے اندر نقصان نہیں ہونے دیں گے، کسی حال کے اندر نقصان نہیں ہونے دیں گے، بشرطے کہ آپ کا یقین ہو۔ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ پورے بازار میں آگ لگ گئی۔ دیہات میں ایک دکاندار رہتا تھا، بازار آئے ہوئے لوگوں نے جا کر اس کو بتایا کہ ہم جب بازار سے آئے ہیں تو دکان بند کر کے آ گیا، اس بازار میں آگ لگی ہے اور شدید آگ لگی ہوئی۔ اس دیہاتی کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نظر نہیں ہوئے، بازار کی طرف نہیں بھاگا، نہیں دوڑا، اطمینان اور سکون کے ساتھ رات گزاری اور لوگوں سے کہتا رہا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ صبح جو لوگ آئے اس نے مجھے کہا کہ تم جب دکان پہ جاؤ گے تو کیا کس لیے جاؤ گے؟ دکانیں تو جل کے راکھ بنی ہوئی۔ اس نے کہا میری دکان نہیں جلی۔ حیران تھے لوگ کہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی، کوئی فائر پروف دکان تھی، لوہے والی جل گئیں، ایلومینیم والی جل گئیں، ساری کی ساری دکانیں جل گئیں، تو اس کی دکان کس چیز کی بنی ہوئی تھی جو نہیں جلی؟ اس کو پتہ تھا کہ جس چیز سے میری دکان بنی ہے وہ جل نہیں سکتی۔ وہ جب صبح مارکیٹ میں آیا، بازار میں آیا، تو آ کے دیکھا 20 دکانیں جل کر راکھ بنی ہوئی تھیں، اور ان کے درمیان اس کی دکان کو آگ کا جلانا تو دور کی بات ہے، آگ نے چھوا تک بھی نہیں تھا، آگ نے چھوا تک بھی نہیں تھا۔ اور جب معلوم کیا گیا کہ کیا راز ہے، فرمایا ایک راز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے ہر سال اس دکان کے مال کی زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان پر میرا اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا کہ جیسے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کا یقین، عمل بھی ہو اور یقین بھی ہو، پھر نتیجہ اس طرح نکلتا۔